دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الذین اور وہ لوگ مبتدأ نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا، مبتدأ نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا، یبخلون کہ جو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما یجب علیہم، بما یجب علیہم جو ان پر واجب ہے، جو ان پر جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ وغیرہ ہیں، تو جو ان پر واجب ہے اس میں بخل کرتے ہیں۔ بما یجب علیہم نکال کر ما علیہ البخل کو بیان فرمایا، ما علیہ البخل کو بیان فرمایا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، بِہِ نکال کر اشارہ کر دیا وہی چیز ما علیہ البخل جو پیچھے بیان ہوا ہے، یہ متعلق کا بیان ہے، بِہِ نکال کر بالبخل کے متعلق کو بیان فرمایا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، من العلم والمال ما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اب یہاں پر ما کا مصداق مبہم ہے، ما کا مصداق مبہم ہے، اس میں بظاہر تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ما مبہمہ کا بیان جو ہے وہ ذکر کیا آگے کہ یعنی علم اور مال، علم کو چھپاتے ہیں اور مال جو دیا اس کو بھی چھپاتے ہیں، علم کے بھی حقوق پورے نہیں کرتے اور مال کے بھی، تو یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ وَهُمُ الْيَهُودُ اور وہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، یہ الذی کا بیان ہے، وَهُمُ الْيَهُودُ جو ہے یہ کس کا بیان ہے؟ الذین یبخلون تھا نا، تو یہ الذی کا بیان ہے۔ وخبر المبتدأ لهم وعید شدید فرمایا کہ یہ وہ مبتدا تھا الذین، اس کی خبر کیا ہے اس مبتدا کی کہ ان کے لیے سخت وعید ہے، ان کے لیے سخت وعید ہے، یہ اس کی خبر ہے مبتدا کی، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے، بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ یہاں پر بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ نکال کر کفر کے عموم کو بیان فرمایا ہے، تعمیم کفر یعنی کفر کے عموم کو بیان فرمایا ہے کہ چاہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کر کے کفر کریں، بخل کر کے کفر کریں، یا اور کوئی صورت کفر کی اختیار کریں، تمام حالت کفر یہاں پر مراد ہے، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذابا مہینا رسوا کر دینے والا عذاب، رسوا کر دینے والا، مہینن کے کئی سارے معنی آتے ہیں، ذا اہانت رسوا کر دینے والا عذاب، یہ نکال کر تعیین احد المعانی کی ہے، تعیین احد المعانی کی ہے۔ والذین اور وہ لوگ عطف علی الذین قبلہ یعنی اس کا عطف بھی پہلے جو الذی گزرا اس پر ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، یہ کس کو بیان فرمایا؟ ترکیب کو۔
ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو، پیچھے تو وہ لوگ تھے جو مال خرچ ہی نہیں کرتے، یا فرمایا کہ وہ لوگ جو مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کے طور پر خرچ کرتے ہیں، ریا کے طور پر خرچ کرتے ہیں، مرائین لہم یعنی ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے، مرائین لہم نکال کر فرمایا کہ جو مصدر ہے رعاء الناس، رعاء مصدر جو ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، رعاء مصدر کس کے معنی میں ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مرائین لہم کہہ کر یہ نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصدر بمعنی اس میں فاعل ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کالمنافقین وَأَهْلِ مَکَّةَ، جیسا کہ منافقین اور اہل مکہ، جیسا کہ منافقین اور اہل مکہ، یہ نکال کر جزئی بیان کر دی، ان کفار کی جزئی بیان کر دی، جیسا کہ منافقین اور اہل مکہ، صرف یہی مراد نہیں، سارے کفار مراد ہیں لیکن یہاں پر ایک جزئی بیان کر دی۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور کہ شیطان جس کا دوست ہو، شیطان جس کا دوست ہو، صاحباً، یہ قریناً کے معنی بیان فرمائے ہیں، صاحباً دوست ہو، یعمل بامرہ، کہ وہ شیطان کے حکم سے عمل کرتا ہو، وہ شیطان کے حکم سے ہی عمل کرتا ہو، یہ مرادی معنی بیان فرمائے قریناً کے، کیا بیان فرمائے؟ مرادی معنی، کہاؤلائی، جیسا کہ یہ لوگ، یہ پھر جزئی کو بیان فرما دیا، صاحباً قریناً کے معنی بیان فرمائے، یعمل بامرہ قریناً کے مرادی معنی بیان فرمائے، ٹھیک ہے؟ یعمل بامرہ یعنی شیطان جس کا دوست ہے، دوست ہے تو کیا، دوست کا کیا مطلب کہ وہ اس کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے نا، تو شیطان کا حکم ہے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا تو حکم نہیں ہے نا۔ اور کہا اولائی، جیسا کہ یہ لوگ جن کا بھی بیان ہوا، منافقین اور اہل مکہ، تو یہ پھر جزئی کو بیان کر دیا۔ فساء، بہت ہی برا ہے، بئس، بئس نکال کر فساء کے معنی بیان فرما، قریناً، بہت ہی برا دوست ساتھی ہے، بہت ہی برا دوست اور ساتھی ہے، ہوا نکال کر مفعول ثانی کو بیان فرمایا، ہوا نکال کر مفعول ثانی کو بیان فرمایا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کو کیا تکلیف ہوگی، ان کو کیا نقصان ہوگا، ارے بات سمجھ میں، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اگر یہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کریں، ای ضرر علیہم فی ذالک، کہ ان کو کیا نقصان ہے، ان کو کیا نقصان ہے اس کام میں، یعنی اللہ پر ایمان لانے میں، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں، خرچ کرنے میں کیا نقصان ہے۔ والاستفہام للانکار ولو مصدریۃ، فرمایا کہ استفہام یہاں پر استفہام انکاری ہے، یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور لو جو ہے یہاں پر مصدریہ ہے، لو انفقوا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، تو یہاں لو مصدریہ ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، حاصل معنی کو بلکہ یوں کہیں ای ضرر علیہم فی ذالک، یہ حاصل معنی کا بیان ہے، والاستفہام للانکار، یہ استفہام کی تعیین کر دی،
یہ استفہام کی کیا کر دی؟ تعیین کر دی. اور ولو مصدریتن یہ ترکیب کو بیان فرمایا ہے. ولو مصدریتن یہ ترکیب کو بیان فرمایا ہے. ای لا ضرر فیہ. اب یہ استفہام انکاری کے حاصل معنی کو بیان فرمایا. استفہام انکاری کے حاصل معنی یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے میں، روز آخرت پر ایمان لانے میں، اللہ کے دیے گئے مال سے خرچ کرنے میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِي مَا هُمْ عَلَيْهِ. بلکہ ان کو نقصان تو اس کیفیت پر ہے کہ جس کیفیت پر یہ لوگ ابھی موجود ہیں. جس کیفیت پر یہ لوگ ابھی موجود ہیں ان کو نقصان تو اس کیفیت پر رہنے میں ہے، یعنی کفر میں ان کو نقصان ہے اور خرچ نہ کرنے میں، بخل کرنے میں ان کو نقصان ہے. تو یہ مقابل کو بیان فرمایا. یہ اس کے غرض ہے بیان مقابل. بیان مقابل. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالی انہیں جانتے ہیں پہلے سے. فَيُجَازِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا. تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیں گے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. اچھا ایک بات پیچھے بتانا بھول گیا تھا، آگے نکل گیا. یبخلوا بما یجب علیہم جو فرمایا نا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، ما علیہ البخل کو تو بیان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، یعنی ما علیہ بما یجب علیہ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وعید فرائض اور واجبات کو ترک کرنے میں ہوتی ہے، نوافل کو ترک کرنے میں وعید نہیں ہوتی. یعنی نفلی صدقات وغیرہ یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ نفل ترک کرنے میں وعید کرنے کی کوئی وعید نہیں ہے. وعید جو ہے وہ فرائض اور واجبات کو ترک کرنے کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. شروع کی جو بات تھی نا اس میں ان اللہ لا یظلم. اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتے. احدن نکال کر مفعول بہ کو بیان فرمایا. مثقال وزن نکال کر مثقال کے مراد معنی بیان فرمایا. ذرۃ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اصغر نملۃ ذرۃ کہ کیا معنی ہے تو اس کے مرادی معنی بیان فرمائے. اصغر نملۃ ذرۃ سے مراد چھوٹی چیونٹی ہے، بالکل چنی سی جو چیونٹی ہوتی ہے نا وہ مراد ہے. اصغر نملۃ یہ مرادی معنی بیان فرمائے. بأن ينقصها من حسناته او يزيدها من سيئاته. عدم ظلم جو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے اس کی تصویر بیان فرما رہے ہیں. ظلم کی تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ ظلم کی تصویر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی نیکیوں میں سے کم کر دیں یا برائیوں میں اضافہ کر دیں بلا وجہ. نیکیوں میں کمی کر دیں یا برائیوں میں گناہوں میں اضافہ کر دیں. یہ ظلم کی تصویر بیان فرمائی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. بِأَن يُنْقِذَهَا سے تصویر بیان فرمائی، اس کی صورت کو بیان فرمایا. وَإِن تَكُ اور اگر ہو الذَّرَّةَ ذرہ نکال کر یہ تکو جو کانا ہے اس کے اسم کو بیان فرمایا، کانا کے اسم کو بیان فرمایا. حسنتاً اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہو من مؤمن مومن سے.
یعنی اگر ذرہ برابر بھی نیکی کا صدور ہوا ہو من مؤمن کسی مومن شخص سے، من مؤمن نکال کر اس بات کو بیان فرمایا کہ نیکی کی صحت کے لیے یعنی نیکی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ قبولیت نیکی کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو ذرہ برابر بھی نیکی وہ قابل قبول ہوگی، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے تو وہ ایمان ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ آج کل جو ہمارے بے وقوف بدھو مسلمان ان غیر مسلموں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے تو یہ اچھے ہیں کہ کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بے وقوف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ان کی یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ ہمارے مغرب زدہ اور مغرب سے جو ہے مرعوب، آ رہی سمجھ میں، اسلام بیزار لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو من مؤمن نکالا صاف بتا دیا نیکی کی قبولیت وغیرہ کے لیے، یعنی نیکی جب کہلائے گی کہ جب ایمان بھی ساتھ میں ہو، تو یہ نیکی کے صحت کی شرط کو بیان فرمایا من مؤمن۔ وفی قراءۃ بالرفع، ایک قراءت کے اندر رفع کے ساتھ یعنی حسنۃ رفع کے ساتھ پڑھ گیا، اس صورت میں فکان تامۃ، پھر کانا ناقصا نہیں ہوگا بلکہ کانا تامہ ہو جائے گا، یہ قراءت کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ بالرفع اور فکان تامۃ یہ ترکیب کو بیان فرمایا، یعنی جب ہم رفع والی قراءت پڑھیں گے تو پھر کانا تامہ ہو جائے گا، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ یضاعفها، اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، من 10 الی اکثر من 700، 10 سے لے کر 700 گنا سے زیادہ تک۔ 10 گنا تو ابتدا ہے، 10 گنا تو ابتدا ہے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر تو ملتا ہی ہے، فرمایا کہ 700 سے بھی زیادہ تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے، دوسری جگہ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، تو اس کی غرض ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ وفی قراءۃ یضعفها بالتشدید، اور ایک قراءت کے اندر یضاعفها کے بجائے یضعفها تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یہ قراءت کا بیان ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دیا جائے گا اس کو، دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے، یعنی من عنده، لدن کے کئی سارے معنی آتے ہیں، تو یہ معنی کی لدن کے معنی کی تعیین کر دی، لدن کے معنی کی تعیین کر دی کہ من عندی اپنی طرف سے دیں گے، مع المضاعفتی، یعنی یہ جو تضعیف ہوگی، یہ جو بڑھا کر دیں گے، اس کے علاوہ اور جو چاہیں گے اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے۔ مع المضاعفتی نکال کر یہ بتا دیا کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اجراً عظیمہ، یہ تضعیف کے علاوہ ہے۔ مع المضاعفتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آگے جو اجراً عظیمہ آ رہا ہے یہ تضعیف کے علاوہ ہے، یہ تضعیف کے ہاں، یعنی جو اوپر بیان کیا کہ 700 گنا تک بڑھا دیں گے، اس کے علاوہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ لا یقدرہ احد، یعنی اتنا بڑا اجر ہوگا کہ کوئی اس کو شمار میں ہی نہیں لے سکتا، کوئی اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کو کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا، اتنا بڑا، اتنا زیادہ اجر دیں گے، یہ مرادی معنی بیان فرمایا عظیماً کے۔ فکیفہ، اور کس طرح ہوگا، حال الکفار، یعنی کیسا ہوگا حال الکفار، کفار کا حال، یہ حال الکفار نکال کر مبتدا مقدر کو بیان فرمایا، حال الکفار نکال کر مبتدا مقدر کو بیان فرمایا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے، یشہد علیہا، جو اس امت کے خلاف گواہی دیں گے، جو اس امت کے
خلاف گواہی دیں گے، یہ مشہود علیہ کو بیان فرمایا، یشہد علیہا نکال کر مشہود علیہ کو بیان فرمایا، کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ امت کے خلاف گواہی دیں گے، بعملہا ان کے عمل کے بارے میں، یہ مشہود بہی کو بیان فرمایا، بعملہا یہ مشہود بہی کو بیان فرما دیا، وَهُوَ نَبِيُّهَا اور وہ اس امت کے نبی ہوں گے، یہ شہید کی تعیین کر دی، اذا جئنا من کل امت بشہید، تو یہ شہید کی گواہ کی تعیین کر دی، وہ گواہ اس امت کے نبی ہوں گے، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم آپ کو لائیں گے، یا محمد، یا محمد نکال کر مخاطب کی تعیین کر دی، مخاطب کی تعین کر دی، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی آپ کو شہید اعظم گواہی اعظم دینی پڑے گی اور آپ گواہ اعظم بن کر آئیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یومئذ جس دن، یوم المجیء، یوم المجیء نکال کر یوم کی تعیین کر دی، جس دن، کس دن؟ یوم المجیء، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، سب لائے جائیں گے، یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، وہ کیا تمنا کریں گے؟ لو کے کاش، ای ان نکال کر بتایا کہ لو، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لو مصدریہ ہے، ان نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لو یہاں پر مصدریہ ہے، تسوا کہ ان کو برابر کر دیا جائے، بالبناء للمفعول تسوا، تتسوا یا تسوا، یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ قرات کو بیان فرمایا، لو تسوا لو تتسوا، ٹھیک ہے، بالبناء المفعول والفاعل قرات کو بیان فرمایا، مع حذف احدى التائین فی الاصل ومع ادغامها فی السین ای تتسوا، یہ تحقیق صرفی بیان فرماتے ہیں کہ دو تاؤں میں سے اصل میں ایک تا کو حذف کر دیا اور پھر اس کا سین میں ادغام کر دیا، ای تتسوا کو تسوا کر دیا۔ تسوا یا پھر تسوا، تسوا کی صورت میں پھر یہ بات، یعنی بالبناء للفاعل کی صورت میں یہ تحقیق صرفی بیان فرمائیے، تو اس صورت میں قرات ہوگی لو تسوا، ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جی، بہم الارض کہ ان کو برابر کر دیا جائے ان کے ساتھ زمین کو، ای بان یکونوا ترابا مثلہا، یعنی حاصل معنی بیان فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بھی زمین کی طرح مٹی ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا، یعنی ہم اپنے بارے میں سوچیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم بھی زمین کی طرح مٹی ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا، ولا اچھا بے یکون مثلہا لعظم ہولہ، علت بیان فرما دی کہ یہ تمنا کیوں کریں گے، تو قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو یہ علت، یہ تمنا کریں گے، یہ اس کی علت کو بیان فرمایا، کما فی آیت اخری، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا کہ جانوروں کو مٹی ہوتے دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یہ قرینے کو بیان فرمایا، یہ کس کو بیان فرمایا؟ قرینے کو بیان فرمایا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، عَمَّا عَمِلُوهُ یعنی کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے کوئی بات، عَمَّا عَمِلُوهُ یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی جو کام یہ کرتے رہے، اعمال یہ کرتے رہے، ان میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے، وفی وقت آخر یکتمونہ ویقولون واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مشرکین جب یہ لوگ دیکھیں گے، مشرکین جب یہ دیکھیں گے کہ تمام گناہوں کی مغفرت کی جا رہی ہے سوائے شرک کے، تمام گناہوں کی مغفرت کی جا رہی ہے سوائے شرک کے، تو وہ تو اس وقت کہیں گے، پتہ چلتا ہے یہ روایات سے کہ وہ تو نصوص سے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم نے شرک نہیں کیا تھا، وہ جھٹلائیں، جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اس کو چھپائیں گے، تو پھر یہاں کیسے فرمائے گا ولا یکتمون اللہ حدیثا،
وہی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دوسری جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے نا، تو پھر یہاں کیسے فرمایا کہ وہاں فرمایا کہ وہ چھپائیں گے، یعنی یہ بات کہیں گے اس کا مطلب ہے حقیقت کو چھپا رہے ہیں، یہاں فرمایا کہ وہ حقیقت کو نہیں چھپا سکیں گے. تو اس کا جواب یہ دیا یہاں پہ کہ اصل میں پہلے یہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ گناہوں کی مغفرت کی جا رہی ہے تو یہ لوگ کہیں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ پر، ہاتھوں اور ٹانگوں پر مہر لگا دیں گے، اس وقت ان کے اعضاء جب گواہی دیں گے تو پھر یہ کچھ نہیں چھپا سکیں گے، کیونکہ اعضاء ساری پول کھول دیں گے. اعضاء جو ہوں گے وہ ساری پول کھول دیں گے تو پھر یہ کچھ نہیں چھپا سکیں گے. یہاں پر وہی مراد ہے. تو یہ اس کا جواب دیا، فی وقت آخر اعتراض کا جواب دیا. ٹھیک ہے، چلیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی کیا پوچھنی؟ قسم کے روزے رکھتے ہیں لگاتار رکھتے ہیں یا ایک بیچ میں چھوڑتے ہیں؟ کس کے روزے؟ قسم کے لگاتار. مطلب اگر ہم نے اسے رکھ لیے لگاتار نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ رکھ. یہ سمجھ لیں کفارے کے جتنے بھی روزے ہیں وہ سب لگاتار رکھنے ہوتے ہیں. پھر ہم نے جو رکھ لیے وہ قضا میں چلے جاتے ہے جو مطلب ایسے رکھے پتہ نہیں تھا اس کی قضا کی ہے قضا میں رکھ دے مطلب ہو جائے گی قضا. نہیں، یہ کہانی یہاں نہیں چلتی کہ آپ ادھر نہیں تو ادھر فٹ، ادھر نہیں تو ادھر فٹ، یہ نہیں چلتی. وہ آپ کے نفل روزے ہوں گے، قضا میں آپ شمار نہیں.